روزہ، توبہ اور نیک صحبت مدد کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات کی عبادت بہت بڑا ثواب دیتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا صرف زیادہ اولاد دینے والی عورت سے ہی نکاح جائز ہے؟ نہیں، اصل معیار دینداری اور اچھا اخلاق ہے۔ ماشاءاللہ۔ نکاح کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دینداری اور اچھا اخلاق، حدیث میں اسی کو اصل معیار بتایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ رمضان میں دعا کا کیا مقام ہے؟ روزہ دار کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ روزہ رکھنے کا کیا اجر ہے؟ بہت بڑا ثواب۔ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا بدلہ دے گا۔ ماشاءاللہ۔ کیا زیادہ اولاد والی عورت سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے؟ جی ہاں، حدیث میں محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد والی عورت سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دارالحرب کے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء سے صحیح رہنمائی لینی چاہیے، یہ فقہ کا نازک مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ دارالاسلام کیا ہوتا ہے؟ وہ علاقہ جہاں مسلمان امن سے رہ سکیں اور اسلامی قانون نافذ ہو، اسے دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ وہ علاقہ جہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جی ہاں، حدیث میں ماں کی خدمت کو جنت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماں کی خدمت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کی خدمت جنت کا راستہ بنتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ماں ناراض ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ ماں کو دکھ دینا بڑا گناہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماں کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ عزت کرنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا حرام مال زکوٰۃ یا فطرہ میں دینا جائز ہے؟ نہیں، زکوٰۃ صرف حلال مال سے دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا حرام مال زکوٰۃ یا فطرہ میں دینا جائز ہے؟ نہیں، زکوٰۃ صرف حلال مال سے دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا حرام مال مسجد یا مدرسے میں دینا جائز ہے؟ نہیں، حرام مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہم بستری صرف جسمانی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ محبت، سکون اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر پانی کی تینوں صفت بدل جائیں تو کیا حکم ہے؟ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ نجاست کی وجہ سے پانی کی تینوں صفت بدل جائیں تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ قرض کے بدلے کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھ دینا، فقہ میں اسے رہن کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے؟ اگر مالک اجازت دے تو جائز ہے، بغیر اجازت فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیا ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے جس کا رنگ، بو اور مزہ بدل گیا ہو؟ نہیں، اگر نجاست کی وجہ سے تینوں صفت بدل جائیں تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر پانی کا رنگ، بو اور مزہ بدل جائے تو کیا وہ پاک رہتا ہے؟ اگر یہ تبدیلی ناپاک چیز کی وجہ سے ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر کیا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا وضو توڑ دیتا ہے؟ ہر فقہ میں ایک جیسا حکم نہیں، حنفی فقہ کے مطابق صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مارخور، مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہم بستری کے دوران مانے حمل طریقہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر دونوں کی رضامندی اور کوئی نقصان نہ ہو تو مانے حمل طریقہ استعمال کرنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہم بستری کے لیے کوئی خاص دن مقرر ہے؟ نہیں، کسی بھی دن پاکی کی حالت میں یہ جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں بلکہ صرف صحت کے لحاظ سے کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد پانی پینا بہتر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے؟ نہیں، جب تک نفاس کا خون بند نہ ہو جائے اور عورت پاک نہ ہو جائے اب تک ازدواجی تعلق جائز نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ کیا بیوی کو ازدواجی تعلق کے دوران تکلیف دینا جائز ہے؟ نہیں، اسلام میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور رحمت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا عید کی رات میاں بیوی کا قریب ہونا منع ہے؟ نہیں، عید کی رات بھی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونا جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا قریب ہونا جائز ہے؟ جی ہاں، افطار کے بعد سے سحری تک میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونا جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ایک بار کے بعد دوبارہ قریب ہونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، لیکن وضو کر لینا بہتر اور سنت سمجھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا جمعے کے دن غسل سے پہلے میاں بیوی کا قریب ہونا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر اس کے بعد جمعہ کا غسل کر لیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ فوراً ضروری نہیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے، جب پانی نہ ملے یا استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح غسل کیا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ماشاءاللہ۔ کیا بچے کے سامنے ازدواجی تعلق قائم کرنا درست ہے؟ نہیں، اگر بچہ سمجھدار ہو تو اس کے سامنے ایسا کرنا منع ہے۔
माशाल्लाह। क्या बगैर वजह अल्लाह की कसम खाना दुरुस्त है? नहीं, अल्लाह की कसम सिर्फ ज़रूरत और सच्चे मामले में ही खानी चाहिए। माशाल्लाह।